عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث بسند صحیح موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اذا امن الامام فامنوا۔ دیگر روایت میں صحیح بخاری ہی کی ہے فإن الملائکۃ تؤمن، کیونکہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ امام آمین کہتا ہے، ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اس لیے مقتدیو تم بھی آمین کہو۔ فائدہ کیا ہے؟ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، تو تم میں سے جس شخص کی آمین فرشتے کی آمین سے موافق ہو گئی، یعنی دونوں کا وقت سیم ہوا، تأمینہ تأمین الملائکہ، اور فائدہ کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ صغیرہ، کیونکہ کبیرہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اچھے اعمال سے اگر گناہوں کی معافی کی بات کی جائے تو وہ صغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو تو سچی توبہ کافی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی ادائیگی اور معافی تلافی ضروری ہے، آپسی مفاہمت اس شخص سے ضروری ہے۔ میرے بھائی، پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو۔ دوسری میں ہے جب قاری آمین کہے یعنی امام تو تم آمین کہو۔ دوسری میں بہت کلیئر الفاظ ہیں فإن الملائکۃ تؤمن، کیونکہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ اور پہلی والی میں ہے کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے، ملائکہ کی آمین سے میل کھا گئی، موافق ہو گئی۔ اور اس حدیث میں بھی وہی چیز ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ امام کو بھی آمین کہنا ہے۔ یہی ایک مسئلہ جانتے چلیں، ہم میں سے کچھ لوگ جو آمین کہتے ہیں وہ آمین کہنے کا وقت اور اس کا طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تب آمین کہو، اور ہم لوگ اتنا جلد بازی کرتے ہیں اور اتنے جلد باز ثابت ہوئے ہیں کہ ابھی امام الضالین کہہ ہی نہیں پاتا ہے کہ آمین کہنا شروع ہو جاتے۔ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر امام پڑھانے والا خود آمین کہتا ہے تو دو طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آمین کہے تب تم آمین کہو، اس سے پہلے نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام آمین کہہ لے تب تم آمین کہو۔ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، جب امام آمین کہہ لے تب تم آمین کہو۔ اس دو کے علاوہ تیسرا کوئی وقت نہیں ہے۔ مزید تاخیر کرنا یا پہل کرنا یہ گنجائش اس کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام اس حدیث پر عمل کرتا ہے جس میں ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہاں تک کہے فقولوا آمین، تو مقتدیو تم آمین کہو۔ اب یہاں پر اس حدیث کے مطابق اگر امام آمین نہیں کہتا زور سے
اسی انداز سے جس انداز سے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو پھر تم اس کے وَلَضَّالِّينَ کہہ لینے کے بعد آمین کہو۔ طریقہ میرے خیال سے بالکل کلیئر ہو گیا اور واضح ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، پکی حدیثیں ہیں، کہیں بھی کوئی لوچ نہیں، ایک دم کلیئر کٹ ہے۔ اور ایک مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سامنے آ جائے تو اب اسے چوں چرا کی گنجائش نہیں، ہاں فوری طور پر اس پر عمل کی گنجائش ہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ والی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور محبت کا بھی تقاضا ہے، اور کلمے کا تقاضا ادا ہی اسی وقت ہوگا جب نبی کا حکم آ جائے تو فوراً سر تسلیم خم ہو جائے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ میرے بھائی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، ذرا اس کو بھی سنتے چلیں، وہ جو میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، تو تم اپنی صفوں کو درست کرو۔ صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے، اور اگر صفوں کی درستگی نہیں ہوگی تو بعض حدیثوں میں ہے کہ نماز ناقص ہوگی، نماز میں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو صفوں کی درستگی سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ امامت کے اوصاف اور چیزیں بعد میں دوسرے حدیث میں ملتا ہے۔ اب یہاں تک کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو، یعنی اس کے ساتھ نہیں، اس کے جسٹ بعد، نہ اس سے پہلے نہ اس کے ساتھ، بلکہ اس کے ختم ہونے کے بعد، اس کا عمل جو ختم ہو اپنا عمل شروع کر دو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب امام آمین کہہ لے تب تم آمن کو، کیونکہ فَأَمِّنُوا فا تعقیب کے لیے آتا ہے۔ فا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس عمل کے کر چکنے کے بعد کرنا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، تو بعض لوگوں نے اذا سے اس کو جوڑا ہے، بعض لوگوں نے صرف فَأَمِّنُوا کے فا سے جوڑا ہے۔ دونوں مسئلہ درست ہے، بلکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب اس وقت آمین کہو، امام کے آمین کہے جانے کے بعد نہیں، اس کے ساتھ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب امام آمین کہتا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی آمین کہتے ہیں تو ان دونوں کی جو موافقت ہوتی ہے، پھر ان دونوں کی موافقت فرشتے کی آمین سے موافقت ہوتی ہے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس شخص کی آمین فرشتے کی آمین سے موافق ہو گئی، یعنی جب وہ آمین کہتے ہیں اور ہماری جب آمین ہوتی ہے تو یہ دونوں آمین میل کھانی چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کہنے کا جو وقت ہے وہ میل کھائے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اخلاص میں میل ہو، یعنی آپ بھی مخلصانہ کہیں اسے تو مخلصانہ ہوتا ہی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء نے اور بھی اور اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ظاہری چیز جو کھل کے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری آمین جس وقت ہو جب امام کہے، کیونکہ یہ اسی وقت فرشتے بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ساری آمین امام کی، مقتدی کی اور فرشتوں کی جب ساری آمین میل کھائے گی، موافقت کرے گی آپس میں ایک دوسرے کی، تو اس کا فائدہ اور خوشخبری یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ میں جو حدیث پڑھ رہا تھا، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ تک پہنچ جائے تب تم آمین کہو۔ اور آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جملہ ہے بڑا خوشخبری والا، یُجِبْکُمُ اللّہ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ پر پہنچ جائے جب تب تم آمین کہو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔
اسی لیے آمین کے بارے میں علماء کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے آمین اس کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو جو ہم نے کی ہے 7 آیات پر مشتمل، انہیں قبول فرما۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کذالک فلیکن، مولا ایسا ہی ہو جیسا مانگا ہے۔ اور بات کہتے ہیں لا تخیب رجاءنا، مولا ہماری مراد کو پوری کر لینا، ہمیں نامراد نہ رکھنا، یعنی جو ہم نے مانگا ہے مانگ پوری ہو۔ تو آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے کچھ پہلے، آمین سے پہلے اسے قبول فرمائے۔ آمین ایسے ہے جیسے آپ کوئی لیٹر لکھیں، خط لکھیں اور اس پر مہر لگائیں، یہ مہر ہے۔ آمین اس دعا کی جو لیٹر پیڈ ہے، گویا کہ آپ نے اس پر لکھا، یہ درخواست پیش کی رب کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں، اور اس پر آمین کی مہر لگا دی، تو اب اس کی قبولیت کا فل چانس ہے۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں یجبکم اللہ، اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے بھائی آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے تب تم اللہ اکبر کہو اور رکوع میں جاؤ، ساتھ ساتھ نہیں کرنا ہے۔ آگے جملہ ہے فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع میں بھی جاتا ہے اور امام تم سے پہلے رکوع سے بھی اٹھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے، امام سے پہلے بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متابعہ، جسٹ بات، فوراً۔ کچھ لوگ سجدے میں امام کے اٹھ جانے کے بعد بھی پڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا تیر مارتے سجدے میں پڑے ہیں، وہ سنت کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کو لمبا سجدہ کرنا ہے تو آپ جب نفلی نماز پڑھیے یا اکیلے پڑھیے تب آپ لمبا کر لیجئے، پونا گھنٹہ کر لیجئے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، اب اس کا اٹھانا متحقق ہو گیا، اب آپ سجدے میں پڑے ہیں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میرے بھائی آمین کا وقت آپ کو معلوم ہو گیا کب کہنا ہے، اگر امام خود کہتا ہے تب کب کہنا ہے، امام اگر نہیں کہتا ہے بلند آواز سے تب کب کہنا ہے، کہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آمین کی اہمیت صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، مسند احمد وغیرہ کی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو ہم پر حسد ہوتا ہے، خاص کر 3 چیزوں پر۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا، اور آمین کہنا ہوتا ہے۔ کہنا مطلب میں نے بتایا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ کم سے کم زبان ہلے اور آدمی خود سنے۔ لیکن ابو داؤد وغیرہ کی آپ صحیح روایت پڑھیں گے تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 10 ہجری میں عام الوفود کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے تھے، سن 10 ہجری میں، یعنی اس کے چند مہینے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی آخری دور میں چند مہینہ پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے ہوئے سنا اور رفع بہا صوتہ، آواز کو بلند کرتے ہوئے سنا، اور دیگر روایت میں کہتے ہیں مد بہا صوتہ، کھینچ کے آپ کو بلند آواز سے کہتے ہوئے سنا۔ اور وہی وائل بن حجر دیگر روایت میں کہتے ہیں کہ آپ اتنی تیز کہتے تھے کہ کم سے کم پہلی صف والے من یسمع الیہ من الصف الاول، پہلی صف والے سن لیتے تھے۔ اور دیگر روایت میں ملتا ہے کہ فیرتج بہا المسجد، مسجد آمین سے گونج جایا کرتی تھی، اور یہ گونج پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک سب لوگ مل کے نہ بولیں۔
وہ اس کا مطلب نہیں شور غوغا کرنا، ہنگامہ کرنا، چلانا، چلانے کی بات نہیں ہو رہی۔ چلائے اگر کوئی تو غلط کرتا ہے، جس طرح کوئی نہیں بولتا تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ آپ کو آمین بولنی ہے، آمین کہنی ہے، اس میں کسی قدر کھچاؤ اور بلندی ہو۔ کھچاؤ یعنی آمین، اب اس میں کھچاؤ بھی ہے اور آواز میں بلندی بھی ہے، تو کھچاؤ ہو گیا مد بہا صوتہ، اور بلندی ہو گئی رفع بہا صوتہ۔ یہ حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبوت کے ہجرت کے 10ویں سال عام الوفود کے ساتھ آپ آئے تھے اور کچھ دن مدینہ میں قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران جو کچھ انہوں نے نماز کے تعلق سے دیکھا تھا، ان میں سے کچھ چیزیں بیان کی تھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، عام حدیثوں کی بنیاد پر جب بھی پڑھیں تب آمین کہیں، اور خاص حدیثوں کی بنیاد پر جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو پھر آمین کہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے آمین کہتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اندر ہوں تب بھی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں، اور نماز کے باہر ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوں تب بھی آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ میرے بھائی اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بھی جانتے چلیں، اگر عورت ہو تب وہ آمین کیسے کہے گی؟ دیکھیں، عام جو احکام ہیں مرد اور عورت سب کے سب برابر ہیں، الا یہ کہ شریعت نے عورتوں کا خصوصی حکم جاری فرمایا ہو۔ اگر عورتوں کے لیے خصوصی حکم جاری نہیں تو پھر مرد اور عورت دونوں کے احکام سیم ہیں، ہو بہو وہی ہیں، جو مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے ہیں۔ ہاں، شریعت نے اگر خصوصی حکم کسی مسئلے میں جاری فرمایا، صادر فرمایا، تو پھر وہاں عورتوں کے لیے یہ مسئلہ خاص ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، عورتوں کے بارے میں اگر عورتیں اس جگہ نماز پڑھ رہی ہوں جہاں غیر محرم بھی ہوں، دیگر مرد حضرات بھی ہوں، تو وہاں وہ آمین دھیمی آواز سے کہیں گی، اتنی دھیمی ہو کہ غیر محرم مردوں تک آواز نہ پہنچے، کیونکہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو مردوں کے ساتھ یعنی پیچھے، تو پھر امام اگر بھول جائے تو عورت بھولنے پر تنبیہ کے لیے زبان سے نہیں بولے گی، بلکہ وہ التصفیق للرجال التصفیق للنساء، عورتیں اپنے دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر مار کر کے امام کو آگاہ اور متنبہ کریں گی کہ آپ سے کچھ خطا ہو رہی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارے گی، اب وہ ہاتھ مارے یا انگلی مارے، تو کہنے کی بات یہ ہے، اس سے علماء نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر عورتیں جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ شامل ہوں تو وہ آمین اتنی دھیمی بولیں جس سے مردوں تک آواز نہ جائے، لیکن اگر عورتیں ہی عورتیں ہوں تو پھر یہ عام حدیث کا حکم عام طور پر ان پر بھی لاگو ہوگا۔ تو ان دونوں شکلوں میں دونوں حدیثوں پر الگ الگ انداز سے اس کے احکام لاگو ہوں گے اور جاری ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور اپنے عملی زندگی میں اس کے نفاذ کی توفیق دے۔